अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बायोग्राफी फ्रेम के नाज़रीन खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी ये वीडियो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात व मनाक़िब के बारे में है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी आप एक बाअमल आलम भी थे और ज़ाहिद व मुत्की भी। सुन्नत नबवी पर सख्ती से अमल करते और हमेशा खुदावंद ताला से डरते रहते थे। आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की कनीज़ थी और जब बचपन में आपकी वालदा किसी काम में मसरूफ़ होती और आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठाकर अपनी छातियाँ आपके मुंह में दे देती। आपके बुस्तान से दूध भी निकलने लगता। अंदाज़ा फरमाइए कि जिसने उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हो, इसके मरातब का कौन इनकार कर सकता है। बचपन में आपने एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले का पानी पी लिया और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया है, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि हसन ने। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जिस कदर पानी मेरे प्याले में से पिया है, इसी कदर मेरा इल्म इसमें असर कर गया है। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के मकान पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हसन बसरी को आपकी गोश मुबारक में डाल दिया। इस वक्त हजूर ने आपके लिए दुआ फरमाई और इस दुआ की बरकत से आपको बेपनाह मरातब हासिल हुए। विलादत के बाद जब आपको हज़रत उमर की खिदमत में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इसका नाम हसन रखो क्योंकि ये बहुत ही खूबरू है। हज़रत उम्मे सलमा ने आपकी तरबियत फरमाई और हमेशा यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह हसन को मखलूक का रहनुमा बना दे। चुनाचे आप यकताए रोज़गार बुज़ुर्गों में से हुए हैं और 120 सहाबा से शर्फ़ नियाज़ हासिल हुआ। इनमें 70 शोहदाए बदर भी शामिल हैं। आपको हज़रत हसन बिन अली से शर्फ़ बैत हासिल था और इनसे तालीम भी पाई, लेकिन तोहफ़े के मुसन्नफ़ लिखते हैं कि आप हज़रत अली से बैत थे और इन्हीं के खुलफा में से हुए। इब्तदाई दौर में आप जवाहरात की तजारत करते थे, जिसकी वजह से आपका नाम हसन यानी कि मोती बेचने वाला पड़ गया। एक मरतबा तजारत की नीयत से रूम गए और जब वहाँ के वज़ीर के पास बग़र्ज़ मुलाकात पहुँचे तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसने पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? फरमाया कि हाँ। चुनाचे दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा पहुँचे। वहाँ आपने देखा कि रूमी रेशम का एक बहुत ही शानदार खैमा नस्ब है और इसके चारों तरफ मसल्ला फौजी तवाफ़ करके वापस जा रहे हैं। फिर उलमा और बाहशमत लोग वहाँ पहुँचे और खैमे के करीब कुछ कहकर रुखसत हो गए। फिर हुक्मा व मीर व मुंशी वगैरह पहुँचे और कुछ कहकर चल दिए। फिर खूबरू कनीज़ें ज़ोर जवाहर के थाल सर पर रखे हुए आईं और वो भी इसी तरह कुछ कहकर चली गईं। फिर बादशाह और वज़ीर भी कुछ कहकर वापस हो गए। आपने हैरत ज़दा होकर जब वज़ीर से वाक़या मालूम किया तो इसने बताया कि बादशाह का एक खूबसूरत बहादुर जवान बेटा मर गया था और वही इस खैमे में दफन है। चुनाचे आपकी तरह हर साल यहाँ तमाम लोग आते हैं। सबसे पहले फ़ौज आकर कहती है अगर जंग के ज़रिए तेरी मौत टल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते, मगर अल्लाह ताला से जंग करना मुमकिन नहीं। इसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं कि अगर अक्ल व हिकमत से मौत को रोका जा सकता तो हम यकीनन रोक देते। फिर उलमा व मशाइख आकर कहते हैं कि अगर दुआओं से मौत को दफ़ा किया जा सकता तो हम कर देते। फिर हसीन कनीज़ें आकर कहती हैं कि अगर हुस्न जमाल से मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देती। फिर बादशाह वज़ीर के साथ आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हमने हुक्मा व अतबा के ज़रिए बहुत कोशिश की, लेकिन तकदीर इलाही को कौन मिटा सकता है, और अब आइंदा साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो। ये कहकर वापस हो जाता है।
حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے وعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے اور مسلمان۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقین و شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا وعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا وعظ میں اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہشمند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرہ نہیں، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ اول امر و نواہی کا سدباب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کے ایک عادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیت قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی شخص بھی کوئی نصیحت بھی اسی پر کارگر نہ ہو تو وہ گناہگار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا وعظ میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہ کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اسی بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمہ ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ
حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر کوئی دوسرا نہیں، لہٰذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فعل سے میری مغفرت فرما دے۔ حضرت علی جب وارد بصرہ ہوئے تو واعظین کو وعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حسن بصری کی مجلس وعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو وعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بلتشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ زاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہ گاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ 1 سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک منبر پر حضرت حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کی خواہشمند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اسی وقت آپ کے روئے مبارک سے خشیت کے آثار حویدہ تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔